بمباری کی آواز آپ کو بار بار سنائی دیتی ہے۔ روزانہ کئی گھنٹے یہ سب سننے کے باوجود آپ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں؟ کیا آپ وہی ماں نہیں ہیں جو عام اوقات میں آدھی رات کو یہ چیک کرنے کے لیے اٹھتی ہے کہ آیا آپ کا بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ مگر جب آپ کو وہ بچہ بچھڑ جاتا ہے تو آپ اتنی مضبوطی اور ثابت قدمی کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کے پاس لیٹا خون میں لت پت انسان، کیا آپ کا بھائی بہن، آپ کا شریک حیات، آپ کی ماں باپ کا بھائی نہیں ہے؟ آپ اتنا مستحکم ایمان اور اطاعت کا جذبہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ فلسطین میں خدا کی اطاعت کی ایسی حیرت انگیز مثالیں نظر آ رہی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ ان حالات کا 1% سہنا بھی ہمیں ناقابل برداشت لگتا ہے، مگر وہ لوگ ان حالات میں بھی بالکل خوفزدہ نہیں ہیں۔ اس ہمت و بہادری کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ وہ باہر سڑکوں پر نکلنے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے سے نہیں کتراتے۔ حالانکہ کسی بھی لمحے ان پر بم گر سکتا ہے جو انہیں ہلاک یا معذور کر سکتا ہے، پھر بھی وہ ثابت قدم ہیں۔ آخر وہ ان ناممکن حالات میں بھی پرسکون اور بے خوف کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا چیزیں انہیں متاثر کرتی ہیں؟ اس کا جواب مختصر مگر بہت معنی خیز ہے: ان کا ایمان۔ وہ ایک ایسے دین کو مانتے ہیں جہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کے لیے کوئی موت نہیں۔ ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ شہید ہیں، اور شہادت آخرت کی زندگی میں انہیں حاصل ہونے والا بلند ترین درجہ ہے۔ ان کے لیے موت اس محدود اور عارضی دنیا ہے آزادی کا پیغام اور ہمیشہ کی زندگی میں اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ گویا ہمیشہ کی جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر فلسطین کے انتہائی اثر انگیز اور جذباتی مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کہتا ہے، الحمدللہ میری بیوی شہید ہو گئی ہے۔ یہ بات کہتے ہیں آپ اس کا اطمینان دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے 2 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ اس سے ایک اور قیامت خیز خبر ملتی ہے، اس کا ایک اور بچہ بھی شہید ہو گیا، مگر اس کے اطمینان اور سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ اداس تو تھا، مگر اس نے خدا کے لیے کوئی برے الفاظ نہیں نکالے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس شخصیت کو فالو کرتا ہے اور انہیں اپنا رول ماڈل مانتا ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1400 سال پہلے انہیں بھی ایسے ہی مگر اس سے بھی زیادہ صدموں سے گزرنا پڑا تھا۔ جب آپ کا بیٹا ابراہیم صرف 1.5 سال کی عمر میں تھا، آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 7 میں سے 6 بچے انتقال کر گئے تھے، لیکن غم اور ستم کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اطاعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اس لیے ان کی زندگی کو نمونہ بنانے والے لوگ ایسا ہی طرز عمل دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے مثال اطمینان اور سکون اتار دیتا ہے جو خود انسان کے لیے اپنانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مگر ان واقعات کو دیکھ کر ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل انصاف کو پکار رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں، کیا یہی انصاف ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ آرامد موت مرتا ہے اور مظلوم اس دنیا سے درد اور اذیت کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں ایسی کوئی سزا ہی نہیں ہے جو ان کے اتنے بڑے جرائم کے برابر ہو۔ ذرا سوچیں کہ کون سی دنیاوی سزا اسرائیلی فوجیوں کے جرم کے برابر ہو سکتی ہے جو ہزاروں معصوموں کو اذیت دیتے اور قتل کرتے ہیں۔ چھوٹے جرم کی سزا چھوٹی عدالتوں میں دی جاتی ہے، مگر بڑے جرم کا فیصلہ بڑی عدالتوں میں ہوتا ہے، لہٰذا ظالموں کا ٹرائل ایک بڑی عدالت میں ہوگا۔ قیامت کے دن ہوگا جہاں ان کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، خدا تو ایک چونٹی کی بھوک کو بھی جانتا ہے اور وہ اسے خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی سب سے اہم مخلوق انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، خصوصاً وہ انسان جو اس کے فرما بردار ہیں، جیسے کہ فلسطین کے لوگ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت کی بڑی عدالت میں وہ مظلوموں کو ظالموں سے حقوق نہیں دلوائے گا؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔
تو وہ فلسطینی لڑکا جس کا دل اپنے پیاروں کے بچھڑنے پر زخمی ہے، یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ ظالموں سے اپنے حقوق لے گا اور مجرموں کو اپنے جرائم کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ فلسطینی باپ یاد ہے جس کا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی وہ ان سے دوبارہ مل جائے گا اور پھر کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کسی خیالی بات پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ایک ایسی طاقتور سچائی ہے جو ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے پورے وجود میں سما گئی ہے۔ اگر ان کا ایمان اتنا پکا نہ ہوتا تو کیا ہمیں اس کا ایسا اثر دکھائی دیتا؟ اس چیز کا مشاہدہ ہم اس زندگی میں ہمیشہ کرتے ہیں۔ بھوک ہماری ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے کھانے بنائے گئے ہیں اور دوبارہ فریش ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا نیند پیدا کی گئی ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں فیملیز، فرینڈز، شوہر، بیویاں دی ہیں تاکہ محبت کرنے اور محبت پانے کی ضرورت پوری ہو۔ چھوٹی سے لے کر بڑی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو خدا ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا ہے وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کو بھی پورا کرے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی اور مکمل انصاف کی ضرورت کو۔ ذرا سوچیں، اگر اس نے ہمیں یہ ضروریات، یہ خواہشات دی ہیں تو یقیناً انہیں پورا بھی کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو ہماری سب سے بڑی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ عظیم اسکالر بدی زمان آخرت کے بارے میں کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ایٹم کو دیکھ لیں مگر سورج کو نہ دیکھ سکے؟ وہ مچھر کی بنبناہٹ کو تو سن لے مگر بادلوں کی گرج کو نہ سنے؟ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا وہ فلسطینیوں کی عظیم ترین خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہیں۔ اللہ انہیں ان کے پیاروں کے ساتھ دوبارہ اکٹھا کرے گا، کبھی جدا نہ ہونے کے لیے انہیں جنت عطا کرے گا جہاں کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ ان کا ایمان یہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کے بدلے کوئی اور سولی چڑھ گیا، لہٰذا ہم سب کو معافی مل چکی ہے، اس لیے میں جنت میں ضرور جاؤں گا، چاہے اس دنیا میں میں کچھ بھی کرتا رہوں۔ اور نہ ہی انہیں یقین ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا کیونکہ میرا تعلق اس نسل سے ہے۔ نہیں، وہ بالکل انصاف پسند خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان فرضی باتوں یا من پسند سوچوں پر مبنی نہیں ہے، جیسا کہ اسلام سکھاتا ہے۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ تمام انسان اپنے ہر اچھے اور برے عمل کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے، اس لیے وہ اپنی باتوں، اپنے کاموں اور اپنے رویوں کے حوالے سے بہت محتاط ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزلہ میں فرماتا ہے، چنانچہ جس نے ذرا برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ لہٰذا فلسطینیوں کا آخرت کی زندگی پہ خالص اور پکا ایمان ہے اور یہی چیز انہیں اتنا مضبوط بناتی ہے، اور وہ زندگی اور موت کی سچائی کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں وہ کسی کے راستے میں اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شہادت کے اعلیٰ قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کتنی بے قیمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ لوگ مدد کے محتاج نظر آئیں، مگر ان کی نظر میں اگر کوئی واقعی کوئی مدد کا محتاج ہے تو وہ آپ ہیں، ہم ہیں۔ انہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے بدلے اس عارضی زندگی کا سودا کر لیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم نے اس محدود زندگی کے بدلے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آخرت کے امتحان میں پاس ہوں گے یا فیل۔ ہم بڑے خطرے میں ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، ہم میں سے کچھ بالکل بے پرواہ ہیں۔ ہم وہ آرام اور پیسہ نہیں کھونا چاہتے جس کے عادی ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات یہی اس بات کی وجہ بنتی ہے کہ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ دوسری طرف غزہ میں ہمارے بھائی اور بہنیں دنیا کی سب سے بڑی آزاد جیل میں آزاد حراستی کیمپ میں رہتے ہیں، جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ایمان سے، اپنی ہمت سے اور اپنی قناعت سے ہمیں شرم دلاتے ہیں۔
اب ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے، حقیقت میں کون آزاد ہے؟ غزہ کی آزاد جیل میں وہ لوگ یا پھر ہم؟ حقیقت میں کسے مدد کی ضرورت ہے، انہیں یا ہمیں؟ جو اللہ اور اس کے حکم کو مانتا ہے وہ خوش نصیب ہے، چاہے وہ کسی ویران قید خانے میں ہو۔ جو اسے بھلا بیٹھے وہ بیچارہ مصیبت زدہ اور قیدی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے محلات میں ہو۔ بدیع الزمان سید نورسی کا ایک مشہور قول ہے، انہوں نے فرمایا، ایمان روشنی بھی ہے اور طاقت بھی۔ جی ہاں، جس کے پاس سچا ایمان ہو وہ ساری کائنات کو چیلنج کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے واقعات کے دباؤ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کیا ہم اس بات کی سچائی کو نہیں دیکھ رہے؟ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں موت کو، کائنات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں وہ دنیا کے سامنے مزاحمت اور خدا کی رضا پر قائم رہنے کی غیر معمولی مثال دے رہے ہیں۔ چیزیں بالکل مختلف سمت میں جانا شروع ہو چکی ہیں۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اسلام اور قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یہ کس قسم کا ایمان ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے غیر مسلم ہیں جو ان لوگوں کی ایمان کی طاقت سے حیران ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر چکے ہیں۔ ہمیں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے قرآن کا آرڈر دے دیا ہے، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اسلام ہرگز ایسا مذہب نہیں ہے جیسا میں سوچتا تھا، میڈیا نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے بدل رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے ہم اسلام کی حمایت میں مزید بہت سے کمنٹس پڑھیں گے اور بہت سے واقعات سنیں گے، مگر دنیا کے اور لوگوں کو بھی یہ سچائیاں دیکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنے طور طریقوں میں اسلام کی جھلک دکھانی ہوگی۔ بدیع الزمان فرماتے ہیں، ہم حقیقی اسلام، ایمانداری اور سچائی کو اپنا لیں تو غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور میں آخر میں تمہیں للکارتی ہوں، اے ظالم اسرائیلی حکومت اور اس کے مقصد کی حمایت کرنے والوں، مجھے نہیں معلوم تم کیا سوچ کر یہ کر رہے ہو یا تمہاری ذہنیت کیا ہے، مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے اگر تم یہی کچھ کرتے رہے تو تمہارا ہر عمل جہنم میں تمہاری سزا کو ہی بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اس عمل سے جو واحد چیز تمہیں مل رہی ہے اور وہ تمہاری سوچ کے بالکل الٹ ہے، تم مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کا، کچھ لوگوں کو اسلام سے متاثر کرنے کا اور انہیں مسلمان بننے میں مدد دینے کا ذریعہ بن رہے ہو، اور ایسے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تم جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنا ہی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ تمہارے خیال میں تم ذہنیت کی خدمت کر رہے ہو، مگر انجانے میں تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو۔ یہ بات کبھی مت بھولنا، جس دن مسلم بدلہ لیتا ہے وہ ظالم کے ظلم کیے جانے والے دن سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔